بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ پہلے طلاق کی عدت کا بیان ہوا ہے، اب اس کے بعد وفات کی عدت کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اچھا دیکھیں، عدت جو حاملہ ہوتی ہے ان سب کی عدت جو ہے وہ سیم ہوتی ہے، کہ اگر جب بھی اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے اس کو طلاق ہو چکی ہو، بچہ جب بھی پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو بیان ہے وہ غیر حاملہ عورت کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، عدت کے دوران عورت پر 2 پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے نہ نکلے، شوہر کے گھر سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی پوری کرے، اور زینت و زبائش نہ کرے، چوڑیاں، سرما لگانا، خوشبو، سنگھار کرنا، ریشمی کپڑے پہننا، یہ سب جو ہے اس میں شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب عدت مکمل ہو جائے اور اس کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورت کو نکاح کے بارے میں کوئی بھی پابندی لگائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اگر کوئی عورت اپنی پسند کا اظہار کر دیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کو شرم نہیں آتی، ابھی اس کا شوہر فوت ہوا ہے، سال نہیں گزرا اور یہ جو ہے اپنے نکاح کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد اپنے بارے میں کوئی چیز بہتر سوچتی ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو منع کرے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ مدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتی تھی تب عدت سے فارغ ہوتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورت کا شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کو ایک ویران جگہ پہ لے جاتے تھے، کوٹھلی میں بند کر دیتے تھے، وہاں پہ گند ہوتا تھا اور جو جانور ہوتے تھے ان کے وہ گزرتے تھے ان کے اوپر کوئی مینگنی پھینکتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ کتا گزرتا تھا اس کے اوپر مینگنی پھینکی جاتی تھی، تو تب جو ہے وہ عورت کہتی تھی کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔
اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجواؤ، نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں شوہر کی وفات گزارنے والی عورتوں کا حکم بیان کیا گیا کہ عدت اگر گزر گئی ہے تو ان عورتوں کو عدت کے دوران شادی کا پیغام تو نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ ڈائریکٹ شادی کا پیغام دے دیں، لیکن جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ اشارے کنائے میں بات کر سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کا خواہش رکھتا ہے، لیکن پوشیدہ طور پر اس سے شادی کی بات طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے، جو وہ ظاہر کر رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے یا اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی کوئی خواہش رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواہش نکاح کا اظہار جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک ہو تو اسے یہ ڈیسنٹ طریقے سے وہ اپنا پیغام کنوے کر رہا ہے کہ میں شادی کا خواہش مند ہوں تم سے، لیکن چھپ کر تعلق بنانا جائز نہیں ہے، اور نکاح بھی تب کرنا ہے کہ جب عدت کی مدت گزر جائے، دوران عدت نکاح نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 236، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کے پاس جانے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں، ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی نہیں مقرر کیا گیا، تو ایسی عورت کو اب کیا اس کے ساتھ کیا جائے؟ ایسی عورت کے لیے جو ہے شوہر پر حسب حال کچھ نہ کچھ مال دینا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس سے عورت اور اس کے گھر والوں کی جو تکلیف ان کو پہنچی ہے، ظاہر طلاق ہوتی ہے تو ایک عورت کو تکلیف تو پہنچتی ہے نا، اس سے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر وہ جو شوہر ہے وہ کچھ نہ کچھ مال دے گا تو اس سے ان کی دل جوئی ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اگر طلاق ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، کوئی مہر مقرر نہیں کیا کہ تو جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ بھی واپس مانگنا شروع کر دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ہم نے فلاں تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کسی اور ایسی عورت جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہاری رخصتی نہیں ہوئی اور اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، تو تمہارے پہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اگر تم زیادہ صاحب حیثیت ہو تو زیادہ دو، اگر تم کم حیثیت ہے تو تمہاری کم حیثیت کے مطابق دو، تاکہ اس کی کوئی نہ کوئی دلجوئی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اور دینا بھی افضل طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی خیرات کی طرح تم اس کو دے رہے ہو کہ بڑا احسان جتلا کے دینا، ایسا نہیں ہے، اور نیکی کرنے والوں پہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جاتی آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں
تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسی عورت جس کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی نہیں مقرر کیا۔ اب اس عورت میں اس آیت میں ایسی عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کا نکاح بھی ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا مہر مقرر ہے، ٹھیک ہے، رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ خاوند کے لیے آدھا مہر دینا تو ضروری ہے، یعنی کہ اگر 20 دینار ہے تو 10 دینار تو اس نے دینے ہی دینے ہیں۔ ہاں اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو پھر شوہر کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، یا پھر ایسا شخص معاف کر دے۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ ایسا شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ خاوند کے ہاتھ میں، وہ معاف کر دے۔ یعنی کہ اگر مرد جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ پورا حق مہر ادا کرنے کو تیار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چلو میری وجہ سے اس عورت کے اوپر دبا لگا ہے، یا جو بھی ہے اس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ مجھے پورا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور بے شک یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور بے شک رشتہ ان کا ختم ہو گیا درمیان میں، لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولو۔ یعنی کہ اگر عورت معاف کر دیتی تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر مرد معاف کر دیتا ہے، مرد یہ کہتا ہے کہ نہیں میں پورا مہر دوں گا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ اچھا چلیں آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز جو ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔